السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک بار پھر سے قیصر احمد راجہ صاحب نے امان اللہ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں انجینئر محمد علی صاحب کے حوالے سے گفتگو کی۔ آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ انجینئر صاحب کی پرسنل سٹوری کو جب آپ سنتے ہیں، ان کی لائف جرنی کو، کہ وہ ایک بڑے ریلیجیس بریلوی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے والد صاحب بچپن میں وہ جا کے مزار بھی دھوتے ہیں انجینئر صاحب، اور پیروں کے ساتھ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی جو مدنی چینل والے جو پپا الیاس قادری والے جو بوائز ہیں، اس جماعت میں وہ ٹائم بھی اسپینڈ کرتے ہیں۔ وہ بالکل بیٹوں کی طرح اس جماعت میں بڑے بزرگوں کے، اور وہ یو کین سی ایک پوری ریلیجیس جرنی ہے۔ اور وہ بڑے کنزرویٹو آرتھوڈاکس قسم کے ایک جیلم کی فیملی سے آتے ہیں، میٹرک ایف ایس سی کرتے ہیں، انجینئرنگ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایک بڑی اچھی مڈل کلاس قسم کی ان کی بڑی آئیکونک اسٹوری ہے لائف کی۔ ریلیجیس کیوریوسٹی فورسز ہم کہ وہ گروپس کے تھرو ٹیسٹ کے تھرو اپنی جرنی میں جاتے ہیں، کہ وہ تھوڑا سا دیوبندیزم کا ٹیسٹ لیتے ہیں، تھوڑا سا شیعہ ازم کا ٹیسٹ لیتے ہیں، تھوڑا سا ایک سلفی اہل حدیث ٹائپ منہج کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اور میرے اپنے پرسنل اوپینین میں اس پہ وہ اینڈ کرتے ہیں اپنی جرنی کو۔ حالانکہ وہ کہیں گے کہ وہ کسی فرقے کو بلانگ نہیں کرتے، بٹ آئی تھنک ہی ہیز ویری سلفی ڈسپوزیشنز، یعنی whether not he verbally espouses that, but he is a Salafi. پیور unadulterated cocaine of Salafism ہے وہ، مطلب ہارڈ وہ تو شیخ بن باز کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن حدیث سلف صالحین، ٹھیک ہے، یو کین ریسپیکٹ اٹ، اٹس اے ڈسپوزیشن۔ بٹ آپ نے کہا کہ وہ ہر چیز کو فرقہ واریت کا رنگ دیتے ہیں، دیٹس بیکاز آف ہز پرسنل جرنی۔ انہوں نے وہ نفرت دیکھی۔ میرا جو ان سے ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ان کا ایویڈنٹلی نالج کم ہے، جیسے لبرلزم ہو گیا یا سوشلزم ہو گیا، اس کو ایک سافٹ پریزنٹیشن اس کی نہ دیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہی کے ساتھ ساحل ادیم صاحب کا بھی ایک نیا پوڈ کاسٹ آؤٹ ہوا ہے، جس میں ساحل ادیم صاحب نے اپنی پرسنل لائف کے تعلق سے قرآن اینڈ سائنس کے ٹاپک پر اور اپنے فیورٹ ٹاپک قیامت کی نشانیوں پر بھی گفتگو کی ہے۔ اور اسی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو اسلام فالو کیا جاتا ہے اس پر بھی ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے۔ اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ سوال ہوا کہ کیا دیوبندی اور بریلوی فرقے کے لوگ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں یا پھر نہیں، تو اس پر مفتی صاحب نے کیا جواب دیا، آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ تو بات دیوبندی بریلوی شیعہ اس کی اہل حدیث کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، کسی کے عقیدہ شرکیہ ہوگا تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کا ذبیحہ، اس کا ذبح کردہ حلال نہیں ہے۔ اسلام کے کسی بنیادی ضروری عقیدے کا انکار کرے وہ، جیسے قادیانی ہے، ختم نبوت کے منکر ہیں، یا کوئی شخص اسلام کے عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے صاف لفظوں میں، میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں، ہر جگہ موجود ہیں، میں نبی کو عالم الغیب مانتا ہوں، سب کچھ اللہ نے علم دیا ہے نبی کے پاس، ما کان وما یکون، کوئی چیز نبی سے مخفی نہیں ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ نبی کو مختار کل سمجھتا ہو کہ اللہ نے آپ کو تمام اختیارات دے دیے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے، حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ تو جو تعویل کرتا ہے، تعویل والا نہیں، دو ٹوک لفظوں میں انکار کرے گا نا، نبی کو حاضر ناظر کہے گا، مشکل کشا کہے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مولوی نہیں فتوے لگا کے دائرہ اسلام سے خارج کرتے، مولوی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے۔ چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری صاحب نے عوام سے معافی مانگی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ دراصل انہوں نے مدنی چینل پر پروگرام کے دوران دو چیزیں ایسی بیان کی تھی جو کہ غلط تھی۔ ایک یہ کہ انہوں نے اختر نام کے ساتھ محمد کہنے سے منع کیا تھا، دوسری یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ربی زدنی علما نافعہ کہنا چاہیے، نہ کہ ربی زدنی علما۔ اختر نام کے ساتھ میں نے محمد رکھنے سے منع کیا، حالانکہ محمد اختر کہنے میں شرن کوئی حرج نہیں۔ نمبر دو، میں نے یہ کہا کہ جب علم کے لیے دعا کریں تو رب زدنی علما نافعہ، اے پروردگار مجھے نفع بخش علم عطا فرما، اور پھر یوں میں نے صراحت کی کہ رب زدنی علما نہ کہیں بلکہ نافعہ ساتھ لگائیں، یہ غلط فہمی تھی، رب زدنی علما بھی کہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچویں اپڈیٹ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت سے بھائی ہمیں مفتی سمر عباس قادری صاحب کی بہت سی ایسی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں جس میں مفتی صاحب ہر بار کی طرح انجینئر صاحب کے لیے بےہودہ الفاظ اور گالیاں دے رہے تھے، جسے ہم نے کئی دفعہ اپنی پرانی نیوز کے اندر بھی شیئر کیا ہے۔ تو اس لیے ان کی ویڈیوز کو بار بار نیوز میں کور کرنے کا کوئی بینیفٹ نہیں، کیونکہ آج کل وہ بڑی ہی بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر وہ انجینئر صاحب کو کسی ویڈیو کے اندر جواب دیتے ہیں یا پھر ان کے حوالے سے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم اسے ضرور شیئر کریں گے۔ سکسth اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس صاحب نے دھرو راٹھی کے حوالے سے اپنے ایک پروگرام کے اندر کمنٹس کی ہیں۔ ابھی میرے بچے جب 4 سال کے ہوئے تو ہم نے یہ سوچا کہ اب ان کو انٹریکشن ہونا چاہیے۔ ہم نے اسکول سے بات کی، کوئی ایگزام نہیں دیں گے، ماڈرن جو ایجوکیشن سسٹم ہے خود اس میں اتنی تبدیلیاں آ گئی۔ ہم لوگ، آپ کو یاد ہوگا، کراچی میں بستے بھر بھر کے جا رہے ہیں، کوئی کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے، رٹا لگا رہے ہیں، کچھ نہیں پتا۔ اب آپ 1000 کتابیں پڑھیں اور 10 منٹ کی دھرو راٹھی کی ایک ویڈیو دیکھیں، اس سے آپ کو زیادہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ کانسیپٹس کی دنیا ہے اور دنیا کی اورینٹیشن چینج ہو رہی ہے کہ جی آپ نے بچوں کو ڈگریاں دینی ہے، ماڈرن ٹولس کو اپنائیں اس کرائسس میں۔ سیونتھ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں بہت سے علماء کرام نے بالخصوص مفتی فضل ہمدرد صاحب اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے انجینئر صاحب پر یہ اعتراض کیا تھا کہ انجینئر صاحب نے سنت نماز کے لیے فالتو لفظ کا استعمال کیا ہے۔ تو فائنلی اس پر انجینئر صاحب نے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے۔ یہ جو فالتو کا لفظ بولا ہے میں نے، یہ فالتو بولا ہے، فضول نہیں بولا۔ ایون فضول بھی اگر کوئی بولتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اردو لنگوسٹک میں کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے،
ہم بتانا چاہ رہے ہیں, ہم نے کبھی نعوذ باللہ یہ بات نہیں کی ہے کہ آپ نے سنتے نہیں پڑھنی, ہم خود بھی وطر پڑھتے ہیں, اور آپ تو جو ہے وہ ایک وطر کے بھی قائل ہے, میں تو پڑھتا ہی ہمیشہ الحمدللہ کم از کم 3 ہے یا 5 یا 7, تو میں تو وطر چھوڑتا ہی نہیں ہوں اللہ کی فضل سے. اس کے علاوہ بھی فجر کی سنتیں بھی, زہر کے ساتھ جو سنتیں موقع ہیں آپ تو پورا اہتمام کرتے ہیں, لیکن ہم نے بتایا تھا کہ یہ رضاکارانہ نماز ہے, اس کو آپ فرض اور واجب نہ بنائیں خدا کے لیے, اللہ سے ڈر جائیں. اگر آپ اس کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے. یہ تھی 7 بڑی اپڈیٹس. اب بات کرتے ہیں کچھ اچیومنٹس کے بارے میں. فائنلی حافظ طاہر قادری صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر 5 ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور حافظ طاہر قادری صاحب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس چیز کو شیئر بھی کیا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریسنٹلی ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے یوٹیوب چینل پر 50,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.